السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. کیا فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذکار میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا جو ہے دوستو وہ الحمدللہ ہے. جیسے ہم دعا نہیں مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، ایسے مانگتے ہیں نا دعا. تو جیسے اللہ کے سامنے جیسے ایسا ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھاتی سب سے پہلے بولنا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تجھی سے مانگتا ہوں، جو کچھ مانگنا ہے تو ہی دینے والا ہے. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے کچھ مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دعا مانگنا، رونا، یہ ہے دوست. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی اس کلمے کو نہ پڑھ لے نہ تو وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مسلمان بنتا ہے. تو سارا دار و مدار جو ہے وہ اس کلمے میں رکھا ہے، اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا دل کی گہرائی کے ساتھ، یہ کلمہ جس نے پڑھ لیا دوستو، تو سمجھو اس کے اوپر جو ہے پابندیاں لگ گئیں. سمجھو پھر وہ آزاد نہیں ہے. یہ بتایا کہ دنیا میں رہ کر پھر اس کو اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ اس کی پابندی ہے کہ تم پھر اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پابندیاں آ جاتا ہے دوستو. پھر جو ہے اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برے سلوک سے بچنا، یعنی اور جس سے ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یار محبت کے ساتھ ملنا، اللہ کی حکم پر چل کر اپنی زندگی کو کاٹنا دوستو. تمام زندگی پھر اللہ کے حکم پر ہی کٹنی چاہیے جب تک اس کی موت نہ آ جائے. اور دوستو جس نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو پنچ گانا نماز جو ہے اس کے اوپر دوستو فرض ہے. اس کو تو ہر حال میں وہ نماز کو تو پھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وہ قرآن میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
تو جب ایمان کی بات آتی ہے تو اس پہ لازمی ہے کہ نماز کا پڑھنا پھر بہت ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو پابندی کے ساتھ، نماز کو قائم کرو پابندی کے ساتھ۔ تو دیکھو آدمی جب نماز پڑھے گا، اللہ کے حکم پر زندگی کاٹے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کاٹے گا، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرے گا، پھر یہ بتایا کہ اس کی زندگی بہت ہی خوبصورت اللہ بنا دیں گے، اور نہ ہی اس کو کوئی غم ہوگا، نہ ہی کسی چیز کی پریشانی ہوگی، چاہے اس پہ لاکھ پریشانیاں ہوں دوستو، مگر اللہ چین سکون والی زندگی نصیب کریں گے۔ ہاں، چین سکون والی زندگی اللہ نصیب کریں گے اس کو۔ تو دوستو اپنی تمام زندگی اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاٹنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ آج ہماری بہنیں، مائیں بے حیائی، بدتمیزی کی طرف جا رہی ہیں دوستو، تو یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے دوستو کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کریں، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ کس طریقے سے کریں دوستو؟ گھر کے اندر تعلیم کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، منتخب حدیث کی کریں، یا کسی کو کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے، مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے دوستو، اگر امام صاحب کوئی حدیث وہاں پر پڑھ کے سنا رہے ہیں، امام صاحب وہاں پہ کوئی حدیث پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو کم سے کم اس حدیث کو سن کر کم سے کم اپنے بچوں کے اندر اس کو سنائیں۔ تو دوستو دیکھو، آدمی جو ہے میرے خیال سے 24 گھنٹے میں سے 10-12 گھنٹے ہی گھر میں رہتا ہوگا تقریباً، ورنہ تو وہ باقی جو گھنٹے بچے ہوں وہ اپنے بھاری گزارتا ہو کام کاج کرنے میں۔ بچوں کی تربیت جو ہے دوستو وہ عورتوں پہ ہے، عورتوں۔ جب ہماری عورتیں دیندار ہوں گی، اللہ کے حکم پر نبی کے طریقے پر زندگی کاٹنے والی ہوں گی دوستو، تو یہ بتائے کہ پھر نسلیں جو ہے نسلیں بڑھیا ہو جاتی ہیں دوستو۔ جب عورتوں کی زندگی کے اندر دین ہوتا ہے دوستو، تو نسلیں اللہ جو ہے بڑھیا کر دیتا ہے، بہترین کر دیتا ہے۔ ہاں، تو دوستو اس چیز کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر، اپنے ماں باپ کی فکر کریں دوستو، اور اپنے یار رشتہ دار، پورے امت مسلمہ کی فکر کریں دوستو، کہ ہر آدمی، ہر فرد جو ہے اللہ کے حکم پر چلنے والا بن جائے، نبی کے طریقے پر زندگی کاٹنے والا بن جائے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، اور دوسری بات یہ، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے بھائی کو جو ہے نا سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔